من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین. السلام علیکم اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ. ناظرین کرام، ماہ مبارک کے رمضان انگشت شمار یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں سے بھی کم باقی ہے. پروردگار عالم توفیق دے کہ ان بچے ہوئے دنوں میں اپنی عاقبت سنوار لیں. دن ختم ہو رہا ہے. یہ ایام اہل بیت اطہار ان ایام میں غمزدہ رہتے تھے کہ ضیافت الہی کا موسم ختم ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے. کوشش کریں کہ اس موقع سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ہم لوگ اپنی زندگی میں ہر چیز چاہتے ہیں کہ پرفیکٹ ہو، 100%. ہر چیز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا گھر بہترین گھر ہو، ہماری جاب بہترین جاب ہو، پڑھائی لکھائی میں ہمارا رزلٹ 100% ہو، بہترین رزلٹ ہو، ہمارے کپڑے یونیفارمز وغیرہ جو بھی ہماری چیزیں بہترین ہوں، ہمارے پاس جو بھی گاڑیاں ہوں، جو کچھ بھی ہم دنیا میں اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس 100% اور پرفیکٹ ہو، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی نقص اور عیب نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھی چیزیں ہونا بھی یہی چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے. لیکن آپ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے ساری چیزیں 100% پرفیکٹ ہو سکتی ہیں؟ ممکن ہے. آپ کا یہ جواب دیجئے کہ جی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ یعنی ہمیں ہر چیز پرفیکٹ ہی تلاش کرنی چاہیے اور یا نہیں پرفیکٹ نہیں تلاش کرنی چاہیے، ڈیفیکٹو بھی تلاش کی جا سکتی ہے. کچھ بھی نہیں، مل جائے، آپ کی محنت کے اوپر ہے. اگر آپ تلاش کر لیجئے پرفیکٹ تو پرفیکٹ ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر جو ہے اسی کے اوپر صبر کیجئے. ایک حدیث ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کو بیان کرنے کے لیے ساری باتیں کہہ رہا تھا اور اسی کے اوپر آج بات ختم کروں گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو 100% یعنی 100% پرفیکٹ ان کو حاصل کرنے کے چکر میں نہ رہو. یعنی یہ نہ سوچو کہ یہ 4 چیزیں تم کو ایک دم پرفیکٹ مل جائیں گی، بغیر عیب کی ہوں گی. یعنی اس کو کامل تلاش کرنے کے چکر میں نہ رہو، کیونکہ وہ تم کو نہیں ملیں گی. یعنی خلاصہ یہ کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تم کو 100% پرفیکٹ اور کامل نہیں ملیں گی. پہلا، عالمن یستعمل علمہ، ایسا عالم، دیکھیے ایسا عالم جو اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہو. اگر کسی عالم کے پاس 100 علم ہے تو ایسا کوئی عالم آپ کو نہیں ملے گا بقول امام صادق علیہ السلام کے جو اپنے 100 کے 100 علموں کے اوپر عمل کرے. ہمیں میں ہی بات آپ کے. پھر امام فرما رہے ہیں کہ اگر ایسے عالم کے تلاش میں ہو جو اپنے پورے علم کے اوپر عمل کرتا ہو تو مابین السطور یہ بات ہے کہ ایسا عالم ملنے والا نہیں ہے. اگر ایسے عالم کی تلاش میں نکلو گے فتبقى بلا عالم، تو ایسے عالم کے بغیر رہ جاؤ گے، یعنی باقی رہ جاؤ گے، عالم ملنے کا ہی نہیں. یعنی ایسا عالم آپ کو نصیب ہی نہیں ہوگا. یہ امام علیہ السلام نے فرمایا. ہم کیا کرتے ہیں عالم کے پیچھے؟ یعنی اب تو لباس، بھائی ہماری حکومت بھی اب لباس سے پہچانتی ہے، یہ المیہ ہے ہمارے لیے. حکومت اب پہچاننا شروع کر رہی، اس نے اعلان کہا ہے ہم بجائے اس کے کہ اپنے عقل و شعور کا استعمال کرتے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے اور دیکھتے پرکھتے سمجھتے کہ کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے، صرف ہر شخص جس نے لباس پہن لیا کیا وہ عالم ہے، یا ہر وہ شخص جس کو خداوند عالم نے جس کی زبان میں قوت گویائی عطا فرما دیا کیا وہ عالم ہے. نہیں، یہ ایک درد ہے، مفصل درد ہے. کاش کہ وقت ہوتا اس سلسلے میں گفتگو ہوتی. تو ہر لباس والا جو ہے وہ عالم نہیں ہوتا ہے. عالم کو تلاش کرنا آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے. یہ خود بخود آسمان سے نازل نہیں ہوگا، تلاش کرنا پڑے گا. خیر، دوسری چیز جو 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتی کبھی بھی، عملاً بلا ریا، کوئی بھی ایسا عمل جس میں ریاکاری نہ پائی جاتی ہو، ریا دکھاوا نہ پایا جاتا ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کبھی ایسے عمل کے چکر میں پھریں گے کہ ایک ایسا عمل ہو جس کے اندر ذرہ برابر بھی ریا نہ ہو، تو امام فرماتے ہیں فتبقى بلا عمل، بغیر عمل کے ہی رہ جاؤ گے. یعنی کوئی عمل
نہیں ہونے پہ کوئی کام وام نہیں ہونے کا ہے، پھر بغیر کام کے ہی رہ جاؤ گے. تو دو چیز ہو گئی. تیسری چیز فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام طعامن بلا شبہ، ایسا کھانا جس کے سلسلے میں تم سوچو کہ اس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہ ہو. یعنی مثلا خمس اس کا دیا گیا ہے، زکوٰۃ پرداخت کیا جا چکا ہے، جس زمین سے مثلا یہ اناج اگا ہوگا وہ زمین جو ہے وہ غصبی نہیں ہوگی، جس نے خریدا ہوگا وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، پکانے والا پاک رہا ہوگا، نہ جانے کیا کیا کیا، بہت سارے شبہات ایجاد ہوتے ہیں نا. تو ایسا کھانا جس کے اندر کوئی شبہ نہ ہو، اگر ایسے کھانے کے چکر میں پھرو گے تو فتبقى بلا طعام، بغیر کھانے کے رہ جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے، لیکن تم کو کھانا ایسا نہیں ملے گا. پھر یعنی اب وہی بات ہے، وسواس خناس سے جو دماغ میں سوار ہو جاتا ہے لوگوں کے. چوتھی چیز اور آخری چیز جو امام فرما رہے ہیں، جو میسر نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ 100% پرفیکٹ مل جائے، صدیقاً بلا عیب، ایسا دوست جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. دوست کے لیے کتنی میں نے ایک دن بیان کیا تھا، دوست کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی. دوست تلاش کرنا ہماری ذمہ داری، اچھا دوست تلاش کریں. معیار بیان کیا گیا ہے دوست تلاش کرنے کا، دوست کا انتخاب کرنے کا، کہ کیسے تلاش کریں، کیسے انتخاب کریں دوست. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو، لیکن اس کے باوجود یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ جو ہمارا سلیکشن ہے یہ 100% پرفیکٹ سلیکشن ہے ہمارا، اس کے بعد اس میں کوئی نقص اور عیب ہو ہی نہیں سکتا. نہیں بھائی، معصوم نہیں ہے، خاکی پیکر میں ہے، بندہ خدا گنہگار ہے. ممکن ہے اشکالات ہو اس کے اندر، کوئی غلطی ہو، کوئی گناہ انجام دیتا ہو. ٹھیک ہے، یہ چیزیں دھیرے دھیرے کر کے دوست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوست کی برائیوں کو دور کروائے. امام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ایسے دوست کے دنبال میں، ایسے دوست کے پیچھے، اس کی تلاش میں نہ پھرو جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ فتبقى بلا صدیق، اگر ایسا آدمی تلاش کرو گے، ایسا دوست تلاش کرنے کے چکر میں رہو گے تو تم کو دوست نہیں ملے گا، دوست ہرگز نہیں ملے گا. اسلام برائیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کا نام ہے، اسلام اچھائیوں کو اجاگر کرنے کا نام ہے. اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ کسی کی رسوائی ہو، کوئی بے عزت ہو. خدا یعنی بڑے بڑے گناہگاروں کے گناہوں کے اوپر بھی اسلام نے پردے ڈالے ہیں، پردے پوشی کیا ہے، اچھائیوں کو ظاہر کیا ہے، صبر کی تلقین کیا ہے، بے صبری پنے سے روکا ہے، شکر کے لیے کہا ہے، ناشکری سے منع کیا ہے. یہ اسلام ہے. ہمارے یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ توقعات ہمارے نہ شروع سے لے کر کے اب تک تو فی الحال متحقق نہیں ہوئے. اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں، آپ کے زمانے میں بھی دکھائی نہیں دے رہے کہ ایسا ممکن ہے. ہاں، لیکن جب حضرت حجت سلام اللہ علیہ کا ظہور ہوگا، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے، حضرت کی حکومت کا زمانہ ہوگا، تو ایگزیکٹ یہی ساری چیزیں 100% آپ کو اویلیبل ہوں گی. پروردگار عالم وہ دن، وہ وقت، وہ ساعت نصیب فرمائے ہم تمام لوگوں کے حضرت کا ظہور ہم لوگ درک کر سکیں، موجود رہیں، زندہ رہیں، اور حضرت کے آوان و انصار میں ہم لوگ شریک رہیں، تاکہ حضرت کی حکومت کے ارکان میں ہم لوگوں کا شمار ہو، اور ہم لوگ اپنی آنکھوں سے 100% پرفیکٹ اور پیور چیز دیکھیں اور اس کا انتخاب کریں. ماہ مبارک رمضان ہے. دیکھیے، موعظے، واعظ، نصیحت کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان خود ان چیزوں کے اوپر عمل کرے. ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے ایک بچے کو لے کر کے کہ یا رسول اللہ، یہ بچہ میرا میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اس کو نصیحت کر دیجئے، اس کو سمجھائیے کہ میٹھا نقصان دہ، ہم جتنا بھی سمجھاتے ہیں، منع کرتے ہیں، یہ بچہ ہماری بات مانتا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے جاؤ اس کو، کل لے کر کے آنا. ہو گیا. وہ بھی سوچے، اس نے بھی کچھ سوچا کہ پتہ نہیں کیوں کہہ دیا. اب اگلے دن آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بیٹا، میرے بچے، میرے لال، میٹھا زیادہ نہیں کھایا جاتا ہے، نقصان دیتا ہے، دانت خراب ہو جاتے ہیں، پیٹ خراب ہوتا ہے. خیر، اس سے کہا جاؤ لے کر کے. تو اس عورت کو بڑا تعجب ہوا. ہم تو سوچ رہے تھے کہ آج بلایا ہے، کچھ خاص عمل انجام دیں گے، کچھ خاص چیزیں انجام دیں گے. یہ تو ایک جملہ کہنا تھا کہ بیٹا نہ کھاؤ. یہ تو کل بھی آپ کہہ سکتے تھے، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھے گی یا رسول اللہ، تو کل بھی آپ کہہ سکتے تھے، آج آپ نے کیوں کہا؟ دیکھیے، اسے کہتے ہیں تربیت. یعنی آدمی کیسے اصلاح کرتا ہے دوسروں کی. پیغمبر اسلام نے کہا چونکہ کل میں نے تمہارے اور تمہارے بچے کے آنے سے کچھ دیر پہلے میں نے خورما کھایا تھا، میں نے خود میٹھا کھا رکھا تھا.
جب میں میٹھا میں نے کھا رکھا تھا اور میں اس کے بعد نصیحت کروں کسی دوسرے سے کہوں کہ میٹھا نہ کھاؤ، میٹھا نقصان دہ ہے، تو وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی یہ بات. لہٰذا کل سے اب تک میں نے میٹھا نہیں کھایا ہے، میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں میٹھا نہیں کھاؤں گا اس بچے کی نصیحت کے لیے. لہٰذا پیغمبر اسلام نے میٹھا نہیں کھایا، اس کے بعد سے اس بچے سے کہا کہ بیٹا میٹھا نہیں کھاتے، نقصان دیتا ہے. تو اس بچے کے بھی یہ بات دل میں اتری، دماغ میں اتری، اس بچے کے سمجھ میں آ گئی. پروردگار عالم ہم لوگ کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ اس بچے ہوئے دنوں میں عبودیت اور بندگی کریں، اپنی گناہوں کو بخشوائیں، اپنی دعاؤں کو قبول فرمائیں. اب تک وہ چیزیں جو ہم نے پروردگار عالم سے نہیں مانگی ہمارے حق میں بہتر ہو خدا ہمیں عطا فرمائے. وہ چیزیں جو ہم اس سے مانگنا بھول گئے ہوں یا مانگا ہو اور ہمارے حق میں مناسب نہیں ہو، خدا ان چیزوں کو ہمیں عطا نہ کرے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم لوگوں کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے سب کی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کمنٹس اگر گفتگو کے سلسلے میں ہو تو ضرور کیجیے گا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.